لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اور مرد اور خواتین دونوں اس سے ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کی، بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث مباحثے چلتی ہیں، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں، کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی ہے، نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ مطلب ہر کام کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گے۔ دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی۔ تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی۔ کام دھندے میں کام دھندا نہیں چھوٹیں گا، نماز چھوٹیں گی۔ مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے، اس لیے وضو کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے، وضو کرنے سے جو ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی، وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب۔ تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جس چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی کی۔ تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی۔ دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی۔ بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے۔ اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں، اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے، یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ۔ جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے۔ وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کی اس کی پرواہ نہ ہے۔ تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارک نماز ہو، صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے، نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ وہ جتنی دیر الگ رہے، کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے۔ ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا اس۔ جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کرتے ہوئے، جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے؟ ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے۔ دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو چھوڑنا۔ تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے،
ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں، ہم سمجھتے تھے عام بات ہے، گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو ہے تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے، لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز، اور کتنا عام ہے یہ۔ آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے، دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے، کوئی بھی دوسرے کو وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا، پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیجیے سب کو، صرف میں کیا کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال ہے، ہم کو وہ سوچنا ہے۔ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے، کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے، کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے۔ یاد لیجیے ایسی تجارتیں، ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات، ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں۔ لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے، اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو، اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا۔ اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے، اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، چونکہ آج اہمیت یہ میرا درس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت، میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہے، جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پائے، اسلام کے ستون، اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے اس کا پورا چل، 5 پلر ہے اس کے 5 ستون ہیں۔ بنی الاسلام، اسلام کی بنیادیں 5 ہے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کو معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوں، پہلا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات دے، والحج، اور حج کرے، اور پھر کہا وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائی اس میں سے 5، اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی۔ حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کریں گا، استطاعت نہیں حج نہیں کریں گا، ساخت ہو گیا معاملہ۔ زکات وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی، مال و دولت نہیں، زکات ساخت ہے نا۔ روزہ صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخت۔ لیکن توحید پہلا، گواہی شہادت، اور دوسرا نماز، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں گے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھیں گے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو۔ چھوٹ نہیں ہے اس کی، زکات کی چھوٹ ہے، مال نہیں ہے زکات نہیں، مال نہیں ہے حج نہیں، صحت نہیں ہے روزے نہیں، لیکن توحید، شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی، اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے، سب سے آسان کام۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں، سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز، لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، ہر کام کے لیے، ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام ہم نے چھوڑا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں 4 آیتیں قرآن کی تلاوت کی، ایک کی بعد اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے 4 حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی، پہلے تو ایمان لانا، اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا، آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی۔ مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو۔ یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، عمر بن خطاب ایمان لائے، رسول اللہ نے نماز پڑھائی۔
جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لے صحابہ اور صحابیات کا، آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے، غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شان سے، فخر سے، میں ایمان والا ہوں، اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں، یا یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور کیوں نہ ہو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی وجہ سے، جیسے اسلام نے بتایا، کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے، لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنت کی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گے. کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گے؟ پروبیبلٹی نکالیے اس سے، کتنا امکان ہے کہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گے؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے، ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش. تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی، تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور، یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں. اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟ بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا، مومنوں کی صفت بتائی گئی، ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تو نماز کا قائم کرنا مومن کی بڑی اہم صفت ہے. تو کہا کس چیز کا جھگڑا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے. میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے. صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا؟ تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے، اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے غیر آباد جس کو انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے. دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں. اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غذا ہوتی، یاد رکھیں. اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے. تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا. کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا. مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اونٹ کی خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں. جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے. قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے. تو اونٹ کو پالیے لیکن جس دن نکیل چھوڑیں گے ایسا بھائی گھر لوٹ کر نہیں آتا پھر واپس. جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک. اس لیے حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو. نکل گیا تو پھر نہیں آتا ہے. تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا. اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو ہے انتہائی بدصورت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 64 اور 65 میں کہا فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے. اس کی شکل اس جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کی جیسی ہے. تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں. اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے، طاقت اور صلاحیتیں کیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، بہت زیادہ صلاحیت.
اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو، ہم نہیں جانتے ان کی دنیا، کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں، انفرا ریڈ یوز کرتے ہیں، اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے، میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا. مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا. وہ جا کر، حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی، سب جو وہ رانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے، اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں. اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے، مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے ہیں. اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں، مطلب ان کی اڑان جو ہے، ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میری جو جن تھی، فیمیل جن تھی، ان کے پاس ایک مزک جس کو کہیں گے ایک عورت جن تھی، اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے، پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی، اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی، چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے. اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے ہیں، کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا. اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما کہا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا، مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکاتے تھے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا. اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں، اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے. تو فن تعمیر ہوتا ہے. اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا، ہاؤس بنانا، محلات بنانا، کنسٹرکشن ورک کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں. ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے، تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے، لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں، اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے، 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہ جائے تو پھر مار دینا، ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا، کافر رہا تو نہیں جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے. تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. شہروں میں نہیں یاد رکھیے، لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ وہاں ایک سانپ آتے جاتے رہتا ہے، لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو. تو ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھیڑیے، اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا. لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے، چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی، آپ نے ان سے بات کی، چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے، وہاں تک گئے، گلی کے کونے پر گئے تو 2 صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں. پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا؟ تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں نا، کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. کیا پہنچے ہوئے؟ ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا. تو بہت پہنچے ہوئے. یہ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے. اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے. جن کیا ہوتے حدیث میں کیا ہے؟ شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، معلوم آپ کو. تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے، کفر. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ
فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی، تو آپ کو گھبرائیے مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔